السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان کے خطاب کے متعلق جو یو این میں انہوں نے کیا ہے۔ بڑا اہم خطاب تھا، اس کے متعلق آپ سے بات ہوگی۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں خطاب میں اپنے تمام مسائل پر بات کی، بین الاقوامی۔ ان سے پہلے طیب اردوان نے کشمیر کے متعلق کھل کر بات کی اور انڈیا میں اس پہ بہت زیادہ احتجاج ہوا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چین جو ہے اس کے ساتھ انڈیا کی شدید جھڑپیں جاری ہیں اور انڈیا کے بہت بڑے حصے پر وہ قابض ہو چکا ہے چین، مگر انڈیا کی حکومت نے یہ تمام خبریں چھپائی ہوئی ہیں اپنے عوام سے، کیونکہ اگر یہ خبریں عوام تک پہنچ گئی تو حکومت کی کارکردگی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اپنی اس ہزیمت کا مداوع کرنے کے لیے روز مودی حکومت پاکستان پر تان زنی کر رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے اور وقفے سے بارڈر پر جھڑپوں کا آغاز کیا ہوا ہے۔ دیکھا جائے تو مودی حکومت کی پالیسی جو اسلام دشمن، مسلم دشمنی پر مبنی ہے، اس کے نتیجے میں کشمیر کے وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ، جن کے والد بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور ان کا بیٹا بھی وزیر اعلیٰ رہا ہے، انہوں نے اپنے تازہ ترین انٹرویو میں بتایا ہے کہ اگر کشمیریوں کو چین کے ساتھ رہنا پڑا تو انڈیا کے بجائے چین کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کریں گے۔ ایک قسم کی انہوں نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ اگر چین کشمیر جو کہ انڈیا کا زیر تسلط کشمیر ہے اس پر اور اس کے ساتھ انڈیا کے دوسرے علاقے لداخ کے چین نے قبضہ کر بھی لیا تو وہ انڈیا سے بالکل الحاق کی خواہش نہیں رکھیں گے، بلکہ چین کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کریں گے۔ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ چین کی پالیسی کیا ہے۔ ابھی تک دنیا سوچ میں پڑی ہوئی ہے کہ چین کرنے کیا جا رہا ہے انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا خود پریشان ہے کہ ہم اسے کہاں تک روک سکتے ہیں اور کہاں یہ ہم سے جھڑپیں ختم کرے گا اور ہمیں کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اس وقت۔ لہٰذا ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، کل پالیسی سٹیٹمنٹس جو کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اقوام متحدہ میں بات کی ہے، انہوں نے ماحولیاتی آلودگی کے متعلق پہلے بات کی کہ ہم نے اس کے لیے درختوں کا سہارا لیا ہے جو کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین حال ہے ماحولیاتی پرابلم کا۔ تو گلیشیئر جو تیز سے پگھل رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، اور اس سلسلے میں پاکستان بھرپور اپنی اخلاص اور مخلصانہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ اسلاموفوبیا جو کہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اجاگر کی جا رہی ہے، اس کے خلاف اقوام متحدہ اپنی پالیسیاں مرتب کرے اور قوانین بنائے جائیں، کیونکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے جو کہ انتہائی مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بن رہا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے مغرب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توہین کی جاتی ہے۔ اس کے متعلق قانون سازی ہو تاکہ کوئی بھی ایسا کام نہ کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے انڈیا کے متعلق کھل کے بات کی کہ مودی حکومت نے مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا ہے،
پہلے انڈیا میں شہریت کا قانون لاگو کیا جس میں فسادات ہوئے اور مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کرونا کے ایفیکٹ کی وجہ سے اس کا سارا ملبہ بھی مسلمانوں پر ہی ڈال دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے پھیلا ہے، اور اس وجہ سے بھی مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مسلمانوں کی مساجد کو شہید کیا گیا۔ جیسے کہ بابری مسجد سر فہرست ہے، اس نے اپنے وزارت اعلیٰ کے دور میں گجرات میں مسلمانوں کو زندہ جلایا ہے، اور پھر بی جے پی اور RSS نے بابری مسجد شہید کی۔ اب RSS جو کہ ہٹلر کے فاشزم اور نازیزم کے پیروکار بنے ہوئے ہیں اور ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، وہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جیسے انہوں نے دوسروں پر ظلم کیے، ایسے ہی یہ مسلمانوں پر ظلم کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں اور مسلمان کو دن بدن نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بھارتی سیکولر جو قائدین تھے، نہرو، گاندھی وغیرہ کے خیالات کو انہوں نے دفنا دیا ہے اور ہندوستان کو ہندو اسٹیٹ کے طور پر اجاگر کر رہے ہیں۔ ان کی سوچ یہی ہے کہ جس نے بھی رہنا ہے کہ ہندو بن کے رہے ورنہ ہندوستان سے نکل جائے، اور یہی سلسلہ کشمیر میں ہے کہ کشمیر کا جو سٹیٹس تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، اب اس کو وفاق کے انڈر لے گئے ہیں۔ 6 اگست سے کشمیر میں لاک ڈاؤن نافذ کیا ہوا ہے اور بھارتی فوج کی بہت بڑی تعداد کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے۔ عمران خان نے یہ بھی بات کی کہ اگر امریکن 8 بندے بھی ظلم کا شکار ہو جائیں تو پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے، پوری دنیا کو ہلا دیا جاتا ہے، مگر ادھر لاکھوں کروڑوں مسلمان انڈیا میں ظلم کا شکار ہیں، انہیں کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ کشمیر میں لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بھی ان کو پوچھ نہیں رہا۔ تو لہٰذا انڈیا کی ان پالیسیوں پر غور کرنا چاہیے اور انڈیا کو اس کے لیے سبق سکھانا چاہیے تاکہ انڈیا ان حرکتوں سے باز آئے، اور انڈیا کی جو دھمکیاں ہیں پاکستان کے لیے وہ بھی ختم کی جائیں تاکہ انڈیا کو سمجھایا جائے کہ یہ جنگ جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں، بات چیت سے حل ہو سکتی ہے۔ یہ کہیں یہ نہ ہو کہ دونوں نیوکلیر قوتیں آپس میں ٹکرا جائیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے خصوصی طور پر فلسطین کا بھی ذکر کیا، فلسطین کی آزاد خود مختار حیثیت کے متعلق پوری دنیا پالیسی مرتب کرے تاکہ فلسطینی اپنے ملک میں سکون کے ساتھ رہ سکیں اور جو ان پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف پوری دنیا ان کی حمایت کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے متعلق جو پیس پروسیس چل رہا ہے اس کے متعلق بھی بات کی گئی کہ پاکستان اپنے پورے اخلاص کے ساتھ اس پیس پروسیس کو جاری رکھنے کا خواہش مند ہے، کیونکہ یہ افغانستان کا مسئلہ ہے، افغانستان کو حل کرنا چاہیے، افغانستان کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے اور افغانستان کے لیے دیر پا عمل کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی تک جو تجزیہ کار ہیں انہوں نے وزیر اعظم کی تقریر کو بہت مثبت، جامع اور بہترین ایک لیڈر کی تقریر کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ اس پر آنے والے دنوں میں بات چیت ہوتی رہے گی۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں تاکہ آپ تک ہم بہتر سے بہتر معلومات پہنچاتے رہیں۔ شکریہ۔